میں آپ ہم تم اکثر لوگ ہمارے اندر سے دیندار ہوتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، دیندار ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں، لیکن دین کی جو اصل روح ہے، دین کی جو اصل لذت ہے، مٹھاس ہے، وہ روحانی طور پر ہمارے قلوب و اذہان کے اندر، ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے دل جو ہیں کوئی اس طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور پھر اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے کے اندر کامیاب ترین زندگی اس بندے کی ہے، اس شخص کی ہے جو مسنون زندگی گزارتا ہے، سنتوں بھری زندگی گزارتا ہے، سنتوں والی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو سنت رسول بولا جاتا ہے، اور آپ کی سنتوں کے اندر سے ایک محبوب ترین اور افضل ترین اور عظیم ترین سنت کہ ہر نماز سے پہلے، وضو سے پہلے مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا صرف دنیا کے اندر فائدہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں ان کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مسواک والی جو سنت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایسی ہی سنت ہے کہ اگر آپ کریں دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، بندوں کے اندر، محفل کے اندر، مجلس کے اندر آپ تشریف فرما ہوں، لوگ اچھا محسوس کریں گے، آپ کے منہ کے اندر سے اچھی سمیل آئے، اور آخرت کے اندر بھی عظیم ترین اس کا اجر ہے۔ دنیا کے اندر آپ مسواک کریں، آپ کے منہ کی صفائی ہوگی، بدبو زائل ہوگی، فاسد مادے ختم ہوں گے، آپ کا معدہ جو ہے وہ اس کی اصلاح ہوگی، اور آخرت کے اندر آپ کے لیے ابدی ہمیشہ والا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت کے اندر جانے کا ہر بندہ ہی خواہش مند ہے، ہر بندہ ہی سمجھتا ہے کہ جنت میں جانا کامیابی ہے، لیکن مسنون زندگی گزار کر سنتوں والی زندگی کا بیگ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے قیامت کے روز اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو جانا، یہ کسی کو نصیب ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل اکثر و بیشتر مجھ کو آ کر مسواک کے بارے میں تاکید کرتے۔ تاکید سے مراد ہوتا ہے کنوینس کرنا، زور دینا، رغبت دلانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشیمان ہوا کرتے تھے کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسواک کو میری امت کے اوپر جو ہے فرض قرار دے دیں۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، میں اس چیز کو مشکل نہ سمجھتا، گراں نہ سمجھتا، تو میں مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے اپنی امت کے اوپر لازمی قرار دیتا۔ میرے بھائیو، اس کے اندر نہ رسول اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ ہے۔ ہم ساری زندگی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور یہ سمجھے اللہ کی شان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں بندوں کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے اس سے پہلے آپ مسواک ضرور کرتے تھے۔ اگر صبح کا وقت ہوا، تہجد کے وقت، آپ تہجد کا آغاز مسواک کے ساتھ کرتے تھے، اور فجر کا اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو اس کا آغاز آپ مسواک کے ساتھ کرتے تھے۔ اگر آپ نے کسی محفل کے اندر جانا ہے، کسی مجلس کے اندر جا کے بیٹھنا ہے تو مسواک کر کے جاتے تھے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ مسواک کر کے جاتے تھے۔ اگر رات کو سونے کا وقت ہو گیا ہے آپ مسواک کر کے جو ہے سوتے تھے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہونا ہوتا، مسجد سے گھر کی طرف جاتے، مسواک کر کے آپ جو ہے وہ جاتے۔ اگر نماز سے پہلے چند منٹ، ہاں جماعت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ کی یہ جو سنت ہے ایک ایسی سنت ہے جس کو اپنا کر ہم معدے کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ہم منہ کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بعض علماء کرام رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ مسواک کرنے لگے، عام طور پہ یہ لوگ شام کو یا صبح چوک میں جاتے مسواک لے کے کرنی شروع کر دیتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا یا احساس نہیں ہوتا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے جب آپ مسواک خریدیں اور خرید کر کرنا شروع کریں، اس سے پہلے نیت کر لیں کہ میں اصل میں دانتوں کو صاف نہیں کر رہا، اصل کے اندر میں ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ اور مسواک کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگے، اللہم طہر فمی، اللہ جی میرے منہ کو صاف کر دیجئے، ونور قلبی، میرے دل کو روشن کر دیجئے، وطہر جسدی، اور اللہ میرے جسم کو پاک کر دیجئے، وطہر بادنی علی النار،
نار اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں میرے جسم کو جو ہے پاک کر دیے، وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھ کو اپنے نیکوکار بندوں کے اندر دنیا میں بھی شامل کر دیجئے، آخرت کے اندر بھی شامل کر دیجئے۔